یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو بھی آپ اپنا جس طریقے سے اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ اس قرآن کو بھی لیے آپ پھر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، پڑھو اور سنو اور سمجھو، پھر میں سناتا ہوں، پھر سناتا ہوں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اخذ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا دفع ہو۔ فی صحف مکرمۃ، اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باعزت صحیفوں میں، بلکہ یہ چوتھا مقام آ گیا، اگرچہ یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے وہ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حوامیم کے سلسلے میں۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے اور بڑی بلند مقام پر ہے۔ اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، مخفی کتاب میں ہے، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہی جو نہایت پاک باز ہیں۔ کون ہے نہایت پاک باز؟ فرشتے ہیں، ان کے ساتھ نفس امارہ ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ وہ عالم خلق کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہی لکھنے والے، ابھی آ جائے گا لکھنے والے، آگے چل کر آئے گا۔ وہ یہ قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن فی لوح محفوظ، تو لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اصل قرآن وہاں ہے، جیسا کہ بارہا میں نے کہا یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کر دی، اصل قرآن وہاں ہے، اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے فی صحف مکرمۃ۔ وہ ام الکتاب جو ہے وہ تو بڑے مکرم، بڑے معزز باعزت ورقوں میں ہے، مرفوعہ، بلند و بالا، مطہرہ، نہایت پاک، بے ایدی سفرۃ، وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، لکھنے والے فرشتے، وہاں سے نقلیں تیار کر کے بھی تو آخر بھیج رہے ہیں نا وہ، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں، بڑے نیک ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا مقام، تو آپ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملہ کیجئے، جو اس کی توہین کرتا ہے اسے دفع کیجئے، اس کو منہ نہ لگائیے، اور آپ تو اپنے آپ کو جو بھی آپ کے پاس چل کر آئے اور جو واقعتاً طالب ہو ہدایت کے اور نیکی کے اور تقویٰ کے، ان پر توجہ دیجئے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے یہ انسان کس قدر یہ ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کبھی سوچے یہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ، اسے بنایا، فقدرہ، اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ دیکھیے ہر انسان کا ایک اندازہ ہے، شاکلہ۔ آج ہم سمجھتے ہیں جینز ہیں، ہر شخص کو جو جینز ملے ہیں اسی کے حساب سے اس کا شاکلہ وجود میں آئے گا، یا تو اس کو جو جینز مل رہا ہے ماں سے اور باپ سے، اور یا پھر یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے اس کا ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا پھر ایک اندازہ بھی ہم نے مقرر کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے آسان کر دیا اس پر راستہ۔ اس میں یہ بھی ہے، معنی لیے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اب کس قدر یہ مرحلہ سخت ہے، اس کا وہ راستہ جو اس کا نکلنے کا ہے کس قدر سخت ہے، کس قدر انسان کے لیے واقعتاً ایک عجوبہ ہے، تو اس کو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ لیکن یہ کہ پوری زندگی کا راستہ بھی ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور پھر اسے قبر میں داخل کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ اب اس میں جو اصل ہے ردم کو دیکھیے، جب نے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر، تو کیا یہی مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ کوئی نہیں، لیکن اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو ابھی اگر کوئی شک ہے تو ذرا انسان غور کرے اسے کس طرح پیدا کیا تھا، اب اس کے لیے غذا کہاں سے اللہ دے رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، وہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، غذا کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے بارش برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، اس میں سے وہ پھر کونپلیں نکلی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اگا دیے اس میں اناج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا،
اور اس میں انگور بھی اور مختلف ترکاریاں بھی، ککڑیاں وغیرہ، وزیتونن اور زیتون، ونخلن اور کھجوریں، وحدائق غلبن اور بڑے گھنے اور گنجان باغ، وفاکہتن اور میوے، وامن اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے، متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ کس قدر یہ مضامین جو ہیں مل رہے ہیں سورہ نازعات کے اور عبس کے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہاں کیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہاں آیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی، یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ اور اپنی ماں سے، وابیہ اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنیہ اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر جان کے لیے، ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو ہر ایک سے اسے بالکل بے خبر کر دے گی، وہ اسی میں نفسی نفسی اسی میں الجھا ہوا ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اب وہی نقشہ جو سورہ قیامہ میں آیا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن، ضاحکۃ مستبشرہ، تبسم ہوگا ان کے چہروں پر، ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی، غبار آلود، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہے وہ کہ جو منکر ہیں اور فاجر ہیں، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ التکویر، ویسے تو یہ 4 سورتوں کا جو یہ آیا ہے، 2 کے 2 جوڑے ہو چکے، اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پھر جوڑا جو ہے سورہ انفطار آئے گا بعد میں، لیکن یہ کہ 4 سورتیں تکویر، انفطار، مطففین اور انشقاق، یہ چاروں جو ہے مل کر بھی ایک گروپ بنتی ہیں، لیکن وہ بعد میں ساتھ بات ہے۔ اب وقت چونکہ ہے ابھی ہمارے پاس 10 منٹ، لہذا اس کو ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا دھوپ لپیٹ لی جائے گی۔ اب یہ قیامت کے حالات ہیں، کیسے ہوں گے، کب ہوں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جبکہ گابھن بیاہنے والی جو ہے اونٹنیاں وہ کھلی پھریں گی۔ یہ عربوں کی جو ہے سب سے بڑی متاع ہوتی تھی، اونٹنی ہے، اور اس کا حمل جو ہے وضع حمل کا وقت اب قریب آیا ہوا ہے، تو اس کو تو بہت حفاظت سے رکھتے تھے، سنبھال کر رکھتے تھے، سیوا کرتے تھے۔ اس وقت کس کو فکر ہوگی؟ خود اس وقت عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اونٹنیوں کے حمل کی کس کو فکر ہے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ ایسے پھریں گی کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جبکہ وحشی جانور جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی وہ وحشت وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، ابالے جائیں گے۔ یہ اگلی صورت میں بھی آئے گا، وہاں فجرت ہے، یہاں سجرت ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے واللہ عالم کہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اس کے اندر کی گرمی جو ہے وہ اوپر آئے گی، اور سمندروں کے نیچے گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے سمندریں ہوں گی، سمندر بن جائیں گے بہت بڑی دیگیں، جن کے نیچے وہ آگ جو ہے وہ قریب آ کر جب جلے گی تو یہ سمندر جو ہے یہ ابل رہے ہوں گے، اور ابل کر جو ہے کہ بخارات بنیں گے۔ اذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت، اور جب جانوں کو جوڑ ملائے جائیں گے، یعنی مختلف لوگوں کے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے، یہ کس قسم کے لوگ تھے، یا علیحدہ علیحدہ یوزعون جو آیا ہے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ وہ لڑکی، وہ بیٹی کے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی۔ دیکھیے کس قدر لطیف ہے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول دیے جائیں گے یعنی اعمال نامے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ،
اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جیسے جانوروں کی کھال جب اتار لی جاتی ہے تو اب وہ اندر سے گوشت سارا نظر آ رہا ہے، تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی انسانوں کو نظر آنے لگے گا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان میں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جیسے کہ جانوروں کی جب کھال اتر جاتی ہے تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اسی طریقے سے اس وقت جو ہے پہاڑ کی ان کے آسمانوں کی شکل ہو جائے گی۔ واللہ عالم۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب کہ جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ ان 13 آیتوں کے بعد فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے، کیا حاضر کی ہے، کیا عمل لے کر آئی ہے۔ اس وقت سب کے سامنے اپنا کچا چٹھا آ جائے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ الجوار الکنس، اور پھر وہ دبک جاتے ہیں۔ اب یہ میں زیادہ فلکیات سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ یہاں لکھا ہے مولانا شبلی عثمانی نے کہ کئی سیاروں مثلا زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد کی چال اس ڈھب سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلے، یہ سیدھی راہ ہوئی، کبھی ٹھٹک کر الٹے پھرے، اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے ہی دنوں تک غائب رہے۔ یہ گویا کہ اس کا نقشہ ہے۔ اب اس کو تو ظاہر بات ہے کہ ایسٹرونومی والے جو ہیں اس پہ محنت کریں اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی قسم کھائی واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جب رات روانہ ہونے لگے، پیٹھ موڑے، واللیل اذا ادبر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں، جب رات پیٹھ موڑتی ہے جا رہی ہے۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور جب صبح جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتی ہے۔ بہت ہی لطیف ہے۔ صبح کے وقت جیسے پہلے سناٹا پڑا ہوا تھا، اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی کا دکا آدمی آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آیا، کوئی نکلا ہے، گویا کہ صبح نے سانس لینا شروع کر دیا ہے، اس کا تنفس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اب یہ قسمیں کھا کر إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن ایک بہت باعزت ایلچی کا قول ہے، اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس سے پہلے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انہ لقول رسول کریم، وہاں رسول کریم سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایلچی، پیغامبر، اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے چن لیا جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور انسانوں میں سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان دو کڑیوں کے اتصال سے نبوت اور رسالت جو ہے اس کی کڑی مکمل ہوئی۔ تو اب یہ دونوں جو کڑیاں ہیں، رسول کریم بشر یعنی محمد، رسول کریم ملک یعنی جبرائیل، اور ان کی ملاقات کا معاملہ، وہ میں سورہ النجم میں جو معاملہ آیا تھا، افق مبین پر، افق اعلیٰ پر ان کو دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور اصل ملک کی شکل میں ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس شب معراج میں۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے، اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ، اس کے قریب اس کا ٹھکانہ ہے۔ عند ذی العرش مکین، بہت پائے والا، مقربین میں سے ہے۔ مطاع، تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے، وہ مطاع ہے، سپہ سالار ہے فرشتوں کا، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ ثم امین، اور اس کے ساتھی امانت دار ہے، مجال نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی کرے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی مجنون نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے بالکل برعکس شکل تھی سورۃ النجم میں، لیکن وہاں بھی قسم تھی ستارے ہی کی، یہاں بھی ستارے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، وہاں تھی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم، وہاں صاحبکم سے بات شروع کر کے اور پھر فرشتے تک لائی گئی، یہاں فرشتے سے شروع کر کے صاحبکم تک لائی گئی، عکسی ترتیب ہے، صرف وہی فرق ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، وہاں شدید القویٰ حضرت جبرائیل کو کہا تھا، یہاں بھی ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ تو یہ دو کڑیے ہیں اصل میں، اور ان کا لنک جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہے۔
اصلی شکل میں بھی حضرت جبرائیل کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے، رؤیت جبرائیل ثابت ہے۔ یہ مضمون ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں مکمل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔